بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. حتیٰ کہ علماء کی اس میں بحث ہے کہ یوم الجمعہ زیادہ شان والا ہے یا یوم عرفات زیادہ شان والا ہے. تو علماء نے اس کو یوں جمع کیا ہے کہ یوم عرفات سال میں شان والا ہے اور جمعہ ہر ہفتے میں شان والا ہے. اور اس دن کی ایک فضیلت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن ایک گھڑی اللہ نے رکھی ہے جو چھپا دی ہے، چونکہ ہر اعلیٰ چیز کو چھپایا جاتا ہے. لیلۃ القدر ہے، اللہ نے چھپا دی کہ لیلۃ القدر تو ہے لیکن کب ہوگی؟ لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کبھی 21 میں ہو، کبھی 23 میں ہو، کبھی 25 میں ہو، کبھی 27 میں ہو. اسی طرح فیہ ساعۃ مستجابۃ، حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو بھی دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی. اب اس میں اختلاف ہے کہ بھی وہ گھڑی کب ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ امام جب منبر پہ خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، ابھی اذان ہوتی ہے، خطبہ شروع نہیں ہوتا، اسی اثناء میں وہ گھڑی ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام جب خطبہ ایک دینے کے بعد بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے اٹھنے کے لیے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں وہ گھڑی مستجاب ہے. اور اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، قطیعت رحم نہ ہو کہ رشتہ داری کو توڑنے کے لیے ہو یا کسی کی بربادی کے لیے ہو یا کسی کی ہلاکت کے لیے نہیں. ایک تو نعمت اس میں یہ ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں اس گھڑی کا وقت جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک ہے، اس میں وہ گھڑی ہے. تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ جو میرے بزرگ عمرے پہ یا حج پہ تشریف لائے ہیں، آپ کو تو یہاں کوئی کام نہیں ہے. اگر آپ لوگ مسجد میں، مسجد الحرام میں یا جس مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھا ہے، یا جمعہ پڑھ کے کھانا وانا کھا کے عصر کے لیے آئے ہیں، اب عصر سے بیٹھ جائیں اور مغرب تک ذکر کرتے آئیں، اور اسی میں وہ دعا مانگیں، اور پہلے سے یہ نیت کر لیں کہ اس دعا کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں کہ میں نے آج اللہ سے یہ مانگنا ہے. ایک نعمت تو جمعہ کے دن میں یہ ہے کہ اس میں ایک گھڑی ہے مستجابہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ویسے بزرگوں ایک بات یاد رکھو کہ دعا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ساری قبول ہوتی ہیں، کوئی بھی رد نہیں ہوتی. لیکن قبول ہونے کا معنی یہ ہے کبھی تو ہم جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے،
کبھی ہم دعا مانگتے ہیں وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ ہماری اس ذمے کوئی مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں رکھ دو، اس دعا کا بدلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا، یعنی ملے گا ضرور۔ اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ جب بندے کو دعاؤں کا بدلہ قیامت میں ملے گا تو کہے گا اللہ اچھا ہوتا کہ میری کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی، آج سارے بدلے مل جاتے۔ تو دعا میں یقین کامل ہو۔ اگر دعا میں آپ خود ہی متذبذب ہیں، پتہ نہیں مدت ہو گئی ہے جی مانگتے ہوئے ابھی تک تو نہیں ملی، خدا جانے کیا وجہ ہے، یا کہتے ہیں بعض جاہل تو کہہ دیتے ہیں اللہ بھی ہماری سنتا ہی نہیں، یہ تو کفر ہے۔ اللہ تو سب کی سنتے ہیں، وہ تو کافروں کی بھی سنتے ہیں، وہ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام بارش نہیں تھی، آپ بھی دعا کر لیں کہ اللہ مکے میں بارش عطا فرما، دل سے دعا کر لیں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں یاد رکھیں کہ اگر توجہ کامل نہ ہو تو چائے کی پیالی بھی نہیں بن سکتی، ایک روٹی بھی توے پہ نہیں پک سکتی، یہ ہاتھ جل جائے گا، یہ روٹی جل جائے گی۔ تو اللہ کی طرف توجہ نہ ہو کہتی ہے دعا منظور نہیں ہوتی۔ توجہ ہو اور یقین ہو کہ تیرے سوا ہمیں دینے والا کوئی نہیں، یا اللہ میرے سوا تیرے تو بندے اربوں کروڑوں ہیں لیکن میرا تو ہی صرف رب ہے۔ یقین کامل سے دعا کریں۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا محمد بن علقمة بن وقاص الليثي النبي صلى الله عليه وسلم النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا اور بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سال میں اچھا دن جو ہے وہ عرفات کا دن ہے، اور ہر ہفتے میں اچھا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور مہینوں میں پہلے دن جو ہیں دن کے اعتبار سے 10 دن ذی الحجہ کے افضل ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی 10 راتیں آخر والی افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ فیہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو جمعہ میں پیدا کیا، وفیہ ادخل الجنہ، اللہ نے جمعہ میں ان کو جنت میں داخل کیا، وفیہ اہبط منہا، اور جمعہ کے دن ہی ان کو اتارا، وفیہ تقوم الساعہ، جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، وفیہ ساعۃ لا یوافق عبد المؤمن یصلی، اگر اس کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، اگر وہ گھڑی کسی بندے مومن کو آ گئی دعا مانگتے ہوئے، وقبض اصابعہ یقللھا وسعد اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، یعنی تھوڑا سا مانگے گا تو وہی چیز اللہ اس کو عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا، یاد رکھیں بڑی وسیع ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو کم از کم توبہ بھی نہ چھوڑو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو، اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے توبہ تو نہ چھوڑو، توبہ کرتے رہو، اسی کی برکت سے گناہ چھوٹیں گے۔ اور ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں نا وہ انہیں سب کر دیے، کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ اب میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن تسلی نہیں ہوتی کہ کیا میرے اتنے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرا بھائی دیکھو، وہ کراچی کا آدمی تھا، فرمایا کراچی کے ساتھ سمندر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کراچی کی ساری گندگی اور گندے نالے اور گندا پانی اور سارا اس سمندر میں گرتا ہے،
اس کی ایک موج آتی ہے تو سب کو بہا کے لے جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو تمہارے گناہ کتنے ہو جائیں، اللہ کی رحمت کی ایک موج آئے گی تو سب کے سب معاف ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ اسی لیے حضرت تھانوی اپنے متعلقین کو فرماتے تھے کہ چلتے پھرتے یہ نعرہ لگایا کرو کہ یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ۔ تو اللہ تو واسع المغفرہ ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی سارے بندوں کے گناہ معاف کر دے تو اس کی رحمت میں کیا کمی آئے گی؟ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں۔ اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، اب وہ کب ہے اللہ نے چھپا لی۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع شمس سے تیار ہو کے آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں، قرآن پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اسی سارے دن میں کسی وقت وہ گھڑی آنی ہے، اور اس کام کی نیت کر لیں کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں، تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کی منظور ہو جائے گی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام کے جو دو خطبے ہیں نا، ایک خطبہ دے کے امام بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ ہے اسی میں وہ گھڑی ہے۔ لیکن راجح اقوال علماء کے یہی ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک اس وقت میں وہ گھڑی مستجابہ ہے، جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو مشکل تو کوئی نہیں ہے کہ انسان اگر چاہے، دیکھیں نا آدمی مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، کبھی آن کال ہو تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، تو اگر آپ اپنی آخرت اور دنیا سنوارنے کے لیے عصر سے لے کر مغرب تک باوضو بیٹھ جائیں، نیت کر لیں، پھر تلاوت کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تو گھڑی مل جائے گی۔ فقال عبداللہ بن سلام کا عرفت تلک الساعہ ہی آخر ساعات النہار من یوم الجمعہ۔ حضرت ابو سلمہ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن سلام بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اچھا مجھے پتہ لگ گیا اس وقت کا، یہ معنی ہے کہ دن کے آخری حصے میں وہ وقت ہے، چونکہ آدم کو اللہ نے آخر وقت میں پیدا۔ یہ سورۃ الکہف جو ہے نا، یہ بڑی شان والی سورت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اس کو ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی نور سے بھر دیتے ہیں، اور قیامت میں بھی اس کے آگے نور ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جب دجال کا فتنہ ختم ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے دجال کیا کر سکتے ہیں؟ تو سورۃ الکہف کی تلاوت جو ہے خاص طور پہ جمعہ کے دن، اب یہ ضروری نہیں ہے جمعہ سے پہلے پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، یعنی اسی جمعہ کے دن میں تلاوت کریں۔ ایک تو سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن تلاوت کیا کریں، اور ایک حضور پہ جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن درود زیادہ پڑھا کرو، تمہارا درود یہ پیش کیا جاتا ہے، اور یاد رکھیں پیش زندہ کو کیا جاتا ہے، مردہ کو تو نہیں کیا جاتا۔ درود پیش کیے جانے کا کیا مطلب؟ جب آپ نعوذ باللہ ہیں مردہ، پیش کس کو کیا جاتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، انبیاء اپنے قبروں پہ اپنی امت کے آنے والے درود بھی سنتے ہیں۔ حاجی و وظیفے پوچھتے ہو۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب میں نے جو اپنا وقت رکھا ہے اوراد و وظائف کے لیے، اس میں چوتھا حصہ درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے باقی وظیفے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا زد درود میرا بڑھاؤ۔ اس نے کہا اچھا حضور، اب میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 2 حصے باقی۔ آپ نے فرمایا زد میرے درود کو اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا حضور اچھا میں اپنے وقت کا 3 حصے جو ہیں وہ درود میں صرف کروں گا، 1 حصے میں باقی وظیفے پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ضد اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا آقا اب میں سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود شریف پڑھا کروں گا۔ پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اذن یکفی ہمک و غمک
پھر اس درود کی برکت سے تیرا ہر ہم اور غم جو ہے وہ مٹ جائیں گے۔ اس لیے اور وظیفوں کی کیا ضرورت ہے جب درود پاک تمہارے پاس موجود ہے؟ طواف ہے، صفا مروہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، درود پڑھو۔ اور خاص طور پہ جمعہ کے دن کے درود کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن درود پڑھتے ہیں میرے اوپر وہ درود پیش کیا جاتا ہے کہ میرا مدنی تیرے امتی نے یہ درود بھیجا ہے۔